اب یہ لفظ سرایت جب میری زبان پر آیا مجھے پھر علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جیسے بارش کا پانی جو ہے زمین میں جذب ہوتا ہے، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، اس کی شخصیت میں سرایت کر جاتا ہے، اور اس کے سرایت کرنے کے لیے اس کا تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جانا ہی حکمت پر مبنی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات وہ ہے جو سورہ فرقان میں کہی گئی، اس لیے کہ وہاں باقاعدہ ایک اعتراض نقل ہوا ہے کفار کا، مشرکین مکہ کا، سرداران قریش کا۔ آیت نمبر 32 میں سورہ فرقان، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ آیات 32 و 33 سورۃ الفرقان۔ اعتراض یہ تھا کیوں نہیں نازل کر دیا گیا ان پر یہ پورا قرآن ایک دم یکبارگی۔ اس اعتراض میں جو وزن تھا ذرا اس کو پہلے سمجھ لیجئے۔ انہوں نے جو بات کہی ہے حقیقت میں الفاظ کچھ اور ہیں، لیکن جو اس سے مراد ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جیسے ایک شاعر ہمارا دفعتاً پورا دیوان تو فراغ نہیں کر دیتا، پروڈیوس نہیں کرتا، وہ ایک غزل کہتا ہے، قصیدہ کہتا ہے، پھر اور محنت کرتا ہے، پھر کچھ اور طبع آزمائی کرتا ہے، پھر کچھ اور کہتا ہے، تدریجاً اس طریقے سے دیوان بن جاتا۔ اسی طریقے سے محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو پورا کا پورا ایک دم نازل ہو سکتا تھا۔ یہ تو در حقیقت انسان کی شان ہے یا انسان کی کیفیت ہے کہ وہ پوری کتاب دفعتاً واحدتاً تو وہ پروڈیوس نہیں کر سکتا۔ پورا دیوان کوئی شاعر جو ہے وہ ایک دن کے اندر تو اس نے نہیں کہا ہے، بلکہ اسے وقت لگتا ہے، تدریجاً وہ کہتا ہے، محنت کرتا ہے، کچھ تکلف بھی کرتا ہے، کچھ آورد کرتا ہے، کبھی آمد بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ تدریجاً وہ کلام جو ہے پھر مدون ہوتا ہے دیوان کی شکل۔ تو یہ تو اسی طرح کی چیز ہے۔ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں یکدم نازل ہو گیا؟ اب اس کا جواب دیا کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو تثبیت، جماؤ عطا کریں، یعنی وہ بات کہ جو عام انسانوں کی مصلحت میں ہے وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مصلحت پر مبنی ہے، کہ آپ کے لیے بھی شاید قرآن مجید یک بارگی اس کا تحمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اور نوٹ کیجئے وہاں لفظ انزال آیا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس پورے کے پورے قرآن کو دفعتاً پہاڑ پر نازل کر دیتے تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا، دب جاتا، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو تثبیت، جماؤ، ٹھہراؤ عطا کرنے کے لیے ورتلناہ ترتیلا، رتل کہتے ہیں چھوٹے پیمانے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا، ہم نے اس کو جیسے اتارا ہے بدرز ترتیل، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، اے نبی جو اعتراض بھی یہ کریں گے ہم اس کا بہترین جواب آپ کو عطا کر دیں گے، لیکن دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ ایک مسلسل کشاکش ہے جو آپ کے اور یہ مشرکین عرب کے درمیان چل رہی ہے۔ آج وہ ایک بات کہتے ہیں، اسی وقت اسے اس کا جواب دیا جائے، تو یہ در حقیقت موضوع ہے آپ کی اس جد و جہد کے لیے۔ اگر یہ سارا کا سارا کلام الہی ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا تو یہ حالات کے ساتھ اس کی مطابقت اور ان کی طرف سے پیش ہونے والے اعتراضات کا بروقت جواب دینا، اس میں جو اپنی جگہ پر موزونیت ہے اور اس میں اپنی جو تاثیر ہے، اس کے اندر جو اثر انداز ہونے کی کیفیت ہے وہ پھر حاصل نہ ہوتی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کو تدریجاً نازل کیا گیا بطرز تنزیل۔